إياك نعبد وإياك نستعين. تیرے سامنے اگر کوئی قرآن کھولے 19واں پارہ کھولے اور اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آصف بن برقیہ اس کا ذکر کھولے جس نے یہ کہا تھا کہ میں بلقیس کا تخت لاتا ہوں آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے، اب تو کہتا باب شاہی کو نہیں، تو یہ زہر پلا رہا ہے قوم کو. اور اگر کوئی قرآن کھول کے تیرے سامنے رکھے یا تیرے فالوروں کے سامنے رکھے اے بھی تو بابا ہی ہے اور یہ سلیمانی ولی ہے. اگر سلیمانی ولی میں یہ طاقت ہے تو محمدی ولی میں کتنی طاقت ہوگی بتا نا ذرا. دو راستے ہیں، یا تو تم یہ کہو گے باب شاہی کو نہیں اور قرآن کا انکار کرو گے اور کافر ہو جاؤ، یہ ایک راستہ ہے، یا پھر اس کی اس گندی فکر پہ لعنت بھیجو اور اسے بتاؤ اگر سلیمانی ولی کی یہ طاقت ہے تو محمدی ولی کی طاقت کیا ہوگی. کتاب زبور کا علم تھا، اس نے کہا میں 2500 میل دور جڑی چیز پہیے اکھ چپکن تو پہلے میں تاڑے قدمہ چلے آکے رکھ دیتی، آپ نے اکھ چپک کے کھولی تخت آپ دے قدمہ سی. یہ مطلب ہے اسی جاگتے بیٹھے ہیں جس کے پاس زبور کا علم ہو اور وہ امتی ہو سلیمان علیہ السلام کا اور تخت پڑا ہو 2500 میل دور، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ قدموں میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور امتی ہو مصطفیٰ کا اور اس کے پاس علم ہو قرآن کا، نام اس کا داتا علی حجویری. بڑے بڑے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا اور اس کی میں انجینئرنگ کروں گا. دعویٰ نمبر 1 وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تخت بلقیس کا واقعہ سورۃ النمل میں رپورٹ ہوا ہے. ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام کے دربار میں. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری یہ کرامت کر کے دکھا سکتا ہے تو ہمارے بزرگ کیوں نہیں کر کے دکھا سکتے؟ تو بھائی دکھائیں نا، انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے، میں نے ہاتھ پاؤں پکڑے ہوئے ان کے کہ یہ کر کے نہیں دکھا رہے، کرے. وہ تو ہو گیا، قرآن میں رپورٹ ہو گیا. اسرائیلی روایتوں میں اس کا نام آیا آصف بن برقیہ. سن کبرا جو امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی نام رپورٹ ہوا، اس میں صرف آصف نام آیا کہ یہ اس بندے کا نام تھا. باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا، کیونکہ ایک زمانے میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے. تو اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ وہ کون تھا. باقی اس میں سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ ہوتے تو آپ کہتے بابا جی کمال کرتا جو ہے، کتنے پہنچے ہو. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا. آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی بابوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یہ بنائے ہوئے شعر بنائے ہوئے. باول آگ تے بیڑا تک، ہوں بیڑا تھوڑا ڈوب گیا، ہوں نہیں تکیا جاندہ. تو وہاں انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا، بس دیٹس آل. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا، تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا ادھر نہیں ہو سکتا. اس طرح اگر آپ کرالریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرالریز سے بھاگ جائیں گے. نمبر 1 مجھے بتائیے، اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کو جو امام الانبیاء ہیں؟ ہاں جی، یہ پکی شریف جیلم تو ہی ملتی ہے. اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ تو اینالوجی بنتی ہے جی. اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا. اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے. بالکل یہ جھوٹ ہے. اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے، عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں. وہ بابا لے کے آؤ جڑا آتا میرا پیو نہیں پلبدا. تو اس امت میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ ہوں دسو کنے کرامت کلیم کرنی چاہیے.
वही ईसा इब्न मरियम का मोजज़ा था, और ये इतना बड़ा मोजज़ा जो रसूलुल्लाह को भी नहीं दिया गया। लेकिन ओवरऑल फजीलत नबी इस्लाम की अपनी जगह। एक और मोजज़ा है जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। इस प्लेनेट अर्थ पे एक शख्स है जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया, वो मूसा इब्न इमरान है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया। हमारे नबी इस्लाम से शब मेराज हुआ, वो भी आसमानों पे, इस दुनिया में नहीं हुआ। तो इस तरह जुज़वी फजीलत किसी एक पैगंबर की दूसरे पे हो सकती है। ये एनालॉजी बनाना कि जो कुछ पहले था वो इधर ट्रांसफर होगा, तो सरकार तख्ते बिल्कीस तो आ गया और बकौल आपके किसी बाबे ने लाया, हमारे नजदीक कोई फरिश्ता था या कोई वक्त का पैगंबर था, कोई भी था, तुम भी करके बताओ ना। व्हाइट हाउस को गायब करो और ला के मार्गला हिल्स पे इस्लामाबाद रखो, पूरा अमेरिका मुसलमान हो जाएगा, बल्कि नहीं सॉरी, पूरा अमेरिका बरेलवी हो जाएगा। हाँ, दाता साहब नु कहो कि ले मीनारे पाकिस्तान दे थले लाके रखन व्हाइट हाउस नु, काम ही मुक जाए। बैतुल मकदस उठा के पाकिस्तान ले आए, इसराइल से जान छूट जाएगी। फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, आप बाबे कितने जो है निगाह मारने वाले, ये बातें करें ना आप तो आगे से जवाब में ना इल्जामी जवाब के तौर, काबिज भी जी क्रेन डिगी सी, और भाई अल्लाह ने कब कहा कि मैंने क्रेन रोकनी है। एक साल सिर्फ यादगार हुआ था अबरा के लश्कर को तबाह करने वाला, क्योंकि उस साल नबी इस्लाम की पैदाइश थी। उसके बाद जजीद पलीद के दौर में काबे की बेहुरमती हुई, हज्जाज इब्न यूसुफ ने मिंजरीक के जरिए हमले किए, काबे की कोई हिफाजत नहीं हुई है। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में यहां तक है कि कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, कोई हिफाजत नहीं होगी। ये दुनिया को बकदरे एफर्ट अल्लाह ताला ने छोड़ा हुआ है। तुम बताओ तुम्हारे बाबे की तरह लाए ना, व्हाइट हाउस को गायब करें। और अगर इसी चीज को तुमने शोबदाबाजी समझते हो कि ये करामत है, तो एक बाबा मैं आपको बता देता हूं जो ये सब कुछ करके दिखा रहा है, डेविड कॉपरफील्ड। यूट्यूब के ऊपर जाके देखें, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसने पूरा गायब कर दिया है पब्लिकली, पूरी ट्रेन, बोइंग जहाज, दीवारें चीन में एक तरफ से दाखिल हुआ, दूसरी तरफ से निकल गया। और वो भी नहीं कहता मैं करामत कर रहा हूं, कहता है इल्यूजन है, आंखों का धोखा है, वो कैमरे का सारा कमाल है। लेकिन वहां पे भी पब्लिक इसी तरीके से खड़ी होती है, उनके सामने वो सब कुछ हो रहा होता है, वो उनकी अपनी पब्लिक होती है, प्लांटेड होता है सब कुछ। बंदे के दो टुकड़े करता है, फिर जोड़ देता है, हवा में उड़ता है, पानी पे चलता है, ये सारे काम वो करके दिखाता है। तो अगर ये आपका दावा है ना कि इस तरह कुछ हो सकता है, तो करके दिखाएं, हम मान लेंगे। मतलब ये जो इतना आप लोगों के फिरकों को मेरी वजह से नुकसान हुआ है, आपके लिए जिंदगी मौत का मसला बन गया है, तो भाई बाबे कटो बार, आज जरूरत है बाबों की, अभी बुरा वक्त आ गया है, बाबों के अपने मानने वालों की औलादें गुमराह हो गई हैं, बाबों की मीम्स बना रही हैं वो, तो बाबों ने कब काम आना है। तो तख्ते बिल्कीस वाले वाक़े को इस तरीके से प्रेजेंट करके ये मामलात आगे लेके चलना, ये बड़ा जुल्म है भाई। कल को कोई शख्स किसी मुरीद के बच्चे की गर्दन मरोड़ दे और कहे जी वो कुरान में भी आया कि हजरत खजिर ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, और अल्लाह के बंदो वो खजिर अल्लाह का पैगंबर था या कोई फरिश्ता था जो इंसानी शक्ल में आया हुआ था। हजरत इजराइल मलकुल मौत की वो ड्यूटी पूरी कर रहा था, उसमें तो सिर्फ अल्लाह ताला ने मसला तकदीर समझाया है कि बजाय जो तुम्हें तकलीफें आती हैं उनके पीछे खैर छुपा हुआ होता है, क्योंकि उसके एंड पे अल्फाज है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि ये अल्लाह ने हुक्म दिया था। तो अल्लाह तो भाई हुक्म देता है पैगंबर को या किसी फरिश्ते को, हाँ। इसके अलावा अगर कोई शख्स दावा करता है मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है इस हवाले से कि मेरे साथ डायरेक्ट कलाम किया है, तो फिर वो या तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल होगा या उसी की लेगेसी को लेकर चलने वाले मजजूब, कलंदर, पागल, मजनून, कोई इस किस्म का बंदा होगा जिससे शरीयत का कलम उठा हुआ है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। वरना जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है वो इस तरह का दावा कभी भी नहीं करेगा। दावा नंबर 2, वो कहते हैं जी कि हमारे जो बुजुर्ग वो जब जलाल में आते थे तो निगाह मार के पूरे पूरे शहरों को आग लगा देते थे। जब जलाल में आते थे तो मुरीद की तरफ देख के उसे जला के राख कर देते थे, फिर लोटे की तरफ देख के लोटे की टूटी को सीधा कर देते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। ओए तो बाबे होते 302 लग दिए, कत्ल का मुकदमा होता है। और अगर अपने बाबों को बचाना है तो इन वाकयात से लाने बरात करो, वरना कुरान की रूह से ऐसा बाबा हमेशा के लिए जहन्नम में है जिसने अपना मुरीद जला के राख कर दिया। कोई कुरान में है जिसने कत्ल ना हक किया मोमिन का, वो हमेशा के लिए जहन्नम में है। लो सामो फिर ये कौन से नबी के तरीके के ऊपर बाबे चल रहे हैं? नबी इस्लाम ने भी किसी साहबी को जला के राख किया। अनस इब्न मालिक के अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में, 10 साल हुजूर को वजू करवाया। वो कहते हैं मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी मां उम्मे सुनैम छोड़ गई, मैं नबी इस्लाम को वजू करवाया करता था।
عمر 20 سال ہوئی، نبی السلام دنیا سے چلے گئے، 10 سال حضور کے گھر کے کام کیے، آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے، میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا، بھول جاتا تھا، لیکن 10 سالوں میں کبھی نبی الاسلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اور تمہارے پیر جو ہیں وہ ان مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے، وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی؟ دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا، بابے نے آخرت بچانی تھی، بابا خود جنم میں چلا گیا ساڑ کے۔ اگر یہ ایسا ہے، اگر عبد القادر جیلانی کی طرف یہ غلط منسوب ہے تو وہ بری ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ان کے اینڈ رزلٹ کو سنبھالو۔ تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے جی، نگاہ مارتے تھے، نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی تھی ان کی، اچھا طاقت رکھی ہوئی تھی، انہوں نے ریٹائرمنٹ لا لی نے۔ ہاں، وہ ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے نا، امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی۔ امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے، پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے، بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ تو میں نے کیا کہا تھا، رکو ذرا، صبر کرو بابا جی، تیرے بابے مر جائیں پہلے، غوث قطب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا سکے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ غدار ہے اپنے نبی کے، ان کی بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ ایسی بزرگی پہ لعنت ہو کے بزرگی اور وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکے۔ اللہ نے نہیں یہ کرنا، اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے امت کی، اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ امت مر جائے۔ تو امت تو بیچاری ہے ہی گئی گزری، پہلے بابے مرے جن کے پاس اختیار ہے، سب سے پہلے وہ بابا ڈھونڈے جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے، ادھر جس غوث قطب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا اس پہ 295 سیل گئے، اسے چوک میں پھانسی دیں۔ غدار، تو ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکا، تو نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، اور پھینکی ہیں بغداد شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے کتنا بڑا انتقام لیا ہے۔ 1200 سال میں جو عزت تم نے کمائی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر یوں ختم کر دیا۔ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ تو یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں، ہم مان لیں گے، چلو اون کر کے دس دو۔ کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں۔ دعویٰ نمبر 3، یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے، ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پل گزر رہا ہے، کہتے جی اے 65 دی جنگ چنا باوے انہوں نے پل بچا لیا سی۔ ہاں جی، یہ ہمارے جہلم شہر میں بھی مشہور ہے جی، سبز چوگا پایا سی بابا جی، اتو بم آندے سن کیچ کر لیندے سن۔ یہ جہلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں صرف راوی کا پل بچا ہوا ہے، راوی کا پل تو چھوٹا ہے، جہلم کا پل تو بڑا ہے جی۔ داتا صاحب نے آ کے کیچ کیتے نے جی انڈیا دے بم۔ آپ انڈیا چلے جائیں، انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے جو ان کی دیویوں نے 1965 میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں۔ جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر۔ تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو 3 میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے 30 میچوں کے اندر 0 بناتے ہیں۔ وہ دیکھو یوراج سنگھ، بالر کو اس نے دھمکی دے کے 6 چھکے مارے ہیں، مان لو اس کو پھر صاحب کرامت، اگر یہ کرائٹیریا ہے تو۔ اور فاسٹ بالر کو چھکے مارے ہیں، اسپنر کو نہیں۔ پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے اور بتا کے مارے۔ ان کی کرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں۔ تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے۔ تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب، جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے، اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشت گرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر، تو بھائی وہاں تو 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، وہ تو کیچ نہیں ہوا۔ جس بابے کی طرف تم نے منسوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف، ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں، اسی مزار کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد، نہیں پکڑ سکے۔ آج بھی چلے جائیں، کراچی کی بہترین ہیروئن چرس اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی۔ اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں، اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیر اعظم کہتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی۔ بھائی ٹھیک ہے، پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیر اعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے، انہی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرکار کیا کیتا ہے ملک نال۔ چلو چھوڑ دو ملک کو، اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے، جو نشاور چیزیں بک رہی ہیں، جو وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھتے نہ غسل کرتے ہیں، ان کی کو پاکی پلیتی کا ہی کچھ کر لو۔
یہ باتیں کریں ہوئے جی کعبے جی لوگوں کی جیب کٹ جاتی ہے. اور جناب کعبے والے نے کب کہا کہ جیب نہیں کٹے گی؟ تمہارا تو دعویٰ ہے بزرگوں کی ڈیوٹی ہے. کعبے والے نے تو کہا تم نے سب کچھ کرنا ہے. کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے, دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے. یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے, دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارا دعویٰ تھا نا, تو یہ دعویٰ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے. دعویٰ نمبر 4, وہ کہتے ہیں جی کئی بزرگوں کے بارے میں, یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے جی, وہ گولڈا اسٹیشن جو ہے نا جی, وہاں پہ گورے اسٹیشن ہی بناتے تھے. انہوں نے نگاہ ماری, انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتے, اگے نہیں سی ٹوٹتا, سٹیم انجن. مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا, کیونکہ حضرت صاحب نے حج کرنے جانا تھا. حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بنا لی؟ اگر حضرت اسٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کے حضرت کیوں نہیں بنا سکتے؟ جی حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا, ڈیزل بندے کا نا جائے جنہیں ڈیزل انجن بنایا, حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں تو ایک کیوں نہیں بنا سکتے؟ سب فراڈ ہے. ایک ٹرین صرف روک سکتے جے, ٹرین بڑھا نہیں جا سکتے. دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی, 6 7 مہینے پیدل سفر کر کے حج پہ جاتے تھے. ٹرین بنی کس طریقے سے, وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آ گئے. آپ دیکھیں جب نئی نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبد الحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ٹرکی والوں نے, وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی 6 مہینے کا سفر اب 6 دنوں میں طے ہوا کرے گا ٹرین کی وجہ سے. اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی, لیکن پھر بھی 6 مہینے 6 دن پہ آ جائے تو معجزے سے کم ہے. اس وقت ٹرین پھر وہ اسٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی. یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ٹرین روک لیتے تھے. وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی, اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب ایک دفعہ اسٹیشن پہ اترے, نماز پڑھ رہے تھے, تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا, انجن جو ہے نا وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے. کرامت ہوگی. تو اعلیٰ حضرت نے ٹرین کیوں نہیں بنائی؟ ہمارا سوال تو یہ ہے. اور تم لوگ ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے جس پہ بخاری اور مسلم یا قرآن پاک پرنٹ ہو سکیں. کہتے ہو بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں, تو بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ پرنٹنگ پریس بنایا ہے. تم لوگ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ دیکھنے والی. کوئی سافٹ ویئر بتا دو. دعوے سنیں ان کے, بھائی سائنس کی برکات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا, تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا ان کا. دعویٰ نمبر 5, یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی, نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نہ جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا 7 زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں, اوپر دیکھا تو لوح محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے, اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکے مدینے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے, راستے میں قافلے لٹتے تھے, عرب لوگ اتنے غریب تھے, کسی بزرگ کو تیل کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ؟ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے, 100 سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے. اور پہلی دفعہ جو تیل کا کنواں جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859 27 اگست 1859 پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ کے اندر, سر ایڈون, اتنی مٹھی داڑھی تھی ان کی, کرسچن کرنل ایڈون ریٹائرڈ, انہوں نے نکالا تھا. تمہارے بزرگوں کو تو تیل نہیں نظر آیا, تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے, نکال لیتے. جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے 7 زمینیں کراس ہو جاتی تھی, تیل بھی کراس ہو گیا تھی. 7 زمینیں نہیں پائی تھلے, لیئرز ہیں, تیل کسی بزرگ سے دریافت نہیں ہوا. ان کے دعوے سنیں. دعویٰ نمبر 6, وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال جان لیتے ہیں, ان کی کرامت ہوتی ہے, آپ بیعت ہو تو بڑے احتیاط سے وہاں بیٹھیں, ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور چھاڑ دو, اللہ دے بندے ہو, دل کا حال چھوڑ دو. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فارمولا, مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے کیا لکھا ہوا ہے, بشرطے کہ اس نے میکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہو. اے نہ ہے کہ گورے دی کتاباں تو پڑھ کے منو دسے تو میرے تے احسان کرے. سمجھانا تو دور کی بات, وہ یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے. ویسے آپ مجھے بتائیں, کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے اس طرح؟ سب کو بتائیں, جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے نا, وہ بھی کہیں نہیں آتے نہیں, انجینئر صاحب نہیں پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ اللہ کو نہیں آتی انجینئرنگ, اللہ کو تو آتی ہے نا, اللہ سکھائے نا. اس طرح نہیں ہوتا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اگر کسی کا دعویٰ ہے تو لائے سامنے. اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے, جن کو یہ غوث وقت کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں غوث وقت ہیں باپا جانی, وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے. اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے, تم لوگوں نے دل کا حال کیا جاننا ہے. یعنی دیکھیں جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں. ان بزرگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اور وہ جو ان کا پوتا ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے, اینی موٹی اینک لگی ہے.
کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہے؟ جو دلوں کے حال جانتے ہیں اینکیں کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے، اور سب کہانیاں نے فراڈ ہے، جھوٹ۔ دعویٰ نمبر 7، اور یہ دیکھیں چڑیا اڑ سکتی ہے، تو آپ اولیاء اللہ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں؟ سرکار نہیں، ہم تو آپ کو بھی چڑیا سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اسی اڑ کے دسو، اولیاء اللہ نے تو چھڈو، عام ایک مسلمان چڑیا سے افضل ہے نا، اڑو۔ میں پڑھے ہیں، میں پر کٹ دیتے نے تھوڑے، کوئی بزرگ اڑ کے بتائے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ان کے بزرگوں کو مریدوں سمیت آپ بوئنگ جہاز میں بٹھائیں نا، اور پائلٹ کو وہاں سے اتار لیں، یہ جہاز رہا اس دنیا میں لینڈ کروا کے بتائیں، اگے جا کے لینڈ کرے گا، اتنے نہیں لینڈ کرتا۔ جسے اعتماد ہے نا تو ٹھیک ہے، بیٹھے پھر۔ جی مچھلی سانس روک سکتی ہے، مچھلی تیر سکتی ہے، بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو نا، کسی نے منع کیا؟ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک کے رکھتی ہے، ایک اس کو یعنی سانس لینے کے لیے 1.5 گھنٹے بعد ایک دفعہ باہر نکلنا پڑتا ہے۔ کوئی بزرگ مجھے 1.5 گھنٹہ تو چھوڑ دیں، 5 منٹ کے لیے بھی سانس روک کے بتائے، پریکٹس کے بغیر 5 منٹ بھی نہیں روک سکتے، مر جائیں گے۔ میرا ان کے بزرگوں کو نا ڈبکیاں لگوانی چاہیے 1.5 گھنٹے کے لیے، جان چھڑواؤ سارے بزرگوں کو، ہاں 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں پھینک دیں، وٹا ایڈا وڈا بن کے نا پیرا نال کرو۔ اور ان کا دعویٰ ہے نا جی سمندر روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کو پانی پلائیں 3-4 جگ نمک والا باندھ دیں، اس کے بعد ان کو ڈیسائن اٹھ کرو، پھر پیشاب روک کے دسو اپنا، تسی سمندر روک دو نا، پیشاب روک کے کوئی دسے منو۔ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی، سب کچھ فراڈ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، اور کچھ نہیں۔ منارے پاکستان سے کچھ چھلانگ مار کے مجھے بتا دے کوئی بزرگ بغیر پیراشوٹ کے، ہم مان لیں گے کہ جی اڑ لیتے ہیں۔ دعویٰ نمبر 8، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھایا جی زہر پی لیا، یار چلے ہو، عقل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے، پھر تم لوگوں کا مذاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیسٹ نے اور سیکولرز نے، ٹھیک مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارا علاج ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ زہر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے۔ ایک جھوٹا واقعہ انہوں نے خالد بن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا، میں نے پوری انجینئرنگ کی تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی، یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی، یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی، تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا، یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا، اسے زہر دیا جائے گا، بار بار اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا، بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا، بار بار اسے پھندا دیا جائے گا۔ اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے۔ امام بخاری نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے، خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے۔ یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے، یہ نہیں انہوں نے لکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت۔ تو یہ جو کرامت کہتے ہیں، کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے، خلاف شرع نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں نہیں کرامت ہوتی ہوئی جو عقل میں نہ آئے، جی بالکل اس طریقے سے خلاف شرع تو نہیں ہوگی، شریعت میں تو زہر کھانا حرام ہے۔ اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لیے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات۔ اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے نہیں بچے گا، کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دے بچے گا ہی نہیں۔ تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ مناظروں کے اندر زہر پی لیتے ہیں، زہر چھوڑ دو سرکار، کوئی مجھے تیزاب پی کے بتائے، زہر چھڑ دو، تیزاب میں دیں گا، عام تیزاب، تیزاب بھی نہیں کوئی پی سکتا، مر جائے گا، سب کچھ کٹ جاتا ہے۔ بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل طریقوں سے کیا تمہارے زہر کیوں ہوں گے؟ ہم تمہیں تیزاب دیں گے پیو، اس سے بھی آسان ہے، ساکٹ دیں گے، بسم اللہ پڑھ کے اس میں، چلو تم یا غوث پاک کہہ کے بھی کر لو، یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے اور بچ جائے کوئی، ننگے پاؤں کھڑا ہو۔ ہاں سائنس کا اسٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں، انسولیشن ہے، اسے تو پتا ہے وہ تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے کیا وہ 11,000 وولٹ کو بھی پکڑ سکتا ہے، وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا۔ لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے آگے جا کے لینڈ کرو گے۔ زہر پی لیتے ہیں، اثر نہیں کرتا، پلانے زہر بہت سستا جو زہر ہے، یہ جو تیزاب جو سویپ گھر میں ہے نا، یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا اس کو نا روح افزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا، جیڑا تمہیں واقعہ سنائے نا وہ سچی مچی نہ پلا دینا یار، متے لگے گا، انہوں کہنا روح افزا نہیں تھے لیکن آیا ہوا ہے جو بزرگوں تے کوئی فرق نہیں پہنتا، اگر میں پیواں گا تو نہیں بچاں گا، تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، دعویٰ نمبر 9، یہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے، اور ان کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ
عورتوں سے شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا, اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی, اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا. انہوں نے دسو حفظ کون کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور کرنا بھی شروع کرے تھے, 2 سال تھے ان کم از کم چاہیے دینے. وہ بیچارہ پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا, انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں, فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا. انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا, جتنے تھے حافظ ہو گئے, بائیں طرف سلام پھیرا, سارے ناظرہ ہو گئے. اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا ہوتا تو نبی الاسلام نے اصحاب صفا کا چبوترا قائم کیا ہوتا؟ نبی الاسلام صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے کافروں کو کہہ رہے ہوتے. مسند احمد میں آیا کہ اس کے فدیے کے عوض ان کو چھوڑا جائے گا, 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. کاتبین وہی بھی تھوڑے سے ہیں, سارے صاحب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. ان کو نبی الاسلام نے, وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے. تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا, حافظ قرآن تو چھوڑ دو, یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی, دائیں طرف سلام پھیرا, ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سنت ہے نا, اسٹیبلش کریں نا. ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جھوٹ مشہور کیا میں انہوں نے. اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کے چیزیں سناتے تھے. اور 10واں دعویٰ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں روحانی آپریشن کر لیتے ہیں, آپ لوگ ایویں علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں, بائی پاس کر لیتے ہیں, فلاں چیز کر لیتے ہیں. تو اس کا میں نے بڑا آسان حل دیا ہے. شروع میں بھی بات کی تھی, بائی پاس تو بہت مشکل آپریشن ہے, اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے, اس طریقے سے سینہ کھولا جاتا ہے, اور پھر اتنا معاملہ. یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک نومولود بچہ, نیو بورن بیبی, وہ کسی بزرگ کے سامنے لے کے جاتے ہیں, وہ نگاہ مار کے نا اس کا ختنہ کر کے دکھا دے, کیونکہ ختنہ تو سامنے نظر آنا, بائی پاس اندر ہوا ہے نہیں, وہ میڈیکلی ہم بتائیں گے بھی, رپورٹوں کو نہیں مانیں گے, ختنہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا. اور ساتھ اسٹامپ پیپر پہ لکھوائیں کہ اگر ختنہ نہ ہوا, ان دسو کہڑا بزرگ کرامت دکھانے سے تیار جے. سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے. اے بلیڈ سلیٹ کٹنے چھڈو, یہ جو وہ کہہ رہے نا خطیب کو چھوڑ یار, اس کو بچہ لے کے اس کا ختنہ کر کے بتا, روحانی طور پہ ختنہ کر. اور لیکن ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے, ناچ جائے گا جناب, اگلی گل نہیں سنے گا. سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی بھی ہے. اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا, یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عوام الناس کو ہدایت دے, عقل کے ناخن لیں. اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا. اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نحوست ہے, یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا, یا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے, یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے تھک جاتی ہے, دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. یہ سب توہمات ہیں, اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا. اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے. ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں, جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے. اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے, سائنس کا علم, وہ بھی ڈیفینیٹ ہے. اور یہ اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا. انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے بتا. ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا نا, تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہے نا, یہ اتنے محکم ہیں, اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں, ادروائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے, اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں, ڈال کے روسٹ کیا گیا انہیں. ہاں, حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ ہوا ہے ان کی لاش کا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں ایک ہی دفعہ راستہ بنا ہے. بعد میں یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں نا, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے نہیں ہے. یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ دیکھ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی, سمندر آ گیا, ہم نے یہ تیرے لیے فتوحات کی ہیں. انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنے شروع ہو گئے اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خشک تھی, اندازہ کرو. تو پھر یہ بحری جہاز میں کیوں حج عمرے کے لیے جاتے تھے گورے کے بنائے ہوئے؟
گورے کے اسٹیم انجن میں کیوں یہ یہاں سے کراچی تک جایا کرتے تھے اور آگے جا کے یہ بحری جہاز میں بیٹھتے تھے؟ اڑ کے پہنچ جاتے نا. سب کچھ فراڈ ہے. اس طرح کوئی بھی کر کے نہیں دکھا سکتا. تو سائنس کا علم ایک ڈیفینیٹ علم ہے. دا نالج obtained تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس. سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ بھی پھر ڈیفینیٹ ہوگا. جس طرح ریویلڈ نالج ڈیفینیٹ ہے، ایکوائرڈ نالج بھی، بشرطے کہ وہ تجربات کے بعد فائنل ہوا ہو. تھیوریز کی بات نہیں کر رہا. مثلا یہ چیز فائنل ہوئی ہے کہ پیٹرول کو آپ آگ لگائیں گے تو وہ آگ کو پکڑے گا، اسی کی وجہ سے پیٹرول انجن ہے. ادروائز اگر پیٹرول کبھی آگ پکڑے کبھی نہ پکڑے تو پیٹرول انجن نہیں بن سکتا. یہ اللہ نے ڈیفینیٹ اس کے اندر کوالٹی رکھ دی ہے. قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھی ہوئی، ظاہر ہے وہ دریافتی ابھی ہو رہا ہے 200-250 سال پہلے، 200 سال پہلے، لیکن ہمیں تجربات کے ذریعے ڈیفینیٹلی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک فنامنا، فزیکل فنامنا اسی طریقے سے چلتا ہے. ہمارے تو پرانے مرے ہوئے بزرگ زندہ ہو جائیں تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ معجزہ ہے ان کے لیے. یہاں بیٹھ کے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں بندے کے ساتھ. پرانے بزرگ سوچ بھی سکتے تھے یہ؟ آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے اور آپ پاکستان میں لائیو دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ. کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ کہاں 4 مہینے میں پیدل جان خطرے میں ڈال کے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، اور آج 4 گھنٹے کے اندر جدے آپ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد سے. کدھر 4 مہینے اور کہیں 4 گھنٹے. یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اجمیر شریف بغداشی والوں کو انہوں نے جہاز بنائے. دیوبند شریف بریلی شریف والوں نے پائلٹ جو ہے ان کی ٹریننگ کی. ہاں ظاہر ہے میں گوروں کی تعریف کروں گا آپ کو برا لگے گا. میں آپ کے بزرگوں کے کھاتے میں ڈالتا ہوں، ان کی مہربانی ہے سب کچھ ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو آج یہ اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے حج اور عمرہ کرنا. تو سائنس نے تو اپنی برکات آپ کو دکھا دی ہیں، اور یہ کوئی کرامت نہیں ہے، ہاں کوئی معجزہ نہیں ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یار آپ سے تو سائنٹسٹ اچھے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کر کے دکھا دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکوری کی ہے اور قدرت کے قوانین کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے. آپ کی مسجد سے لے کر گھر تک، دفتر تک آپ ذرا نگاہ دوڑائیں اور مجھے کوئی ایک اجمیر شریف، بغداد شریف، بریلی شریف، دیوبند شریف کی کوئی چیز بنی بھی بتائیں مجھے. مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اوپر لینٹر ڈلے ہوئے ہیں، بلب جل رہے ہیں. استنجے کا جو لوٹا بنا ہوا ہے نا وہ بھی ان بزرگوں نے نہیں بنایا ہوا، وہ بھی جن پلانٹس کے اوپر بنتا ہے، جن ڈائیوں میں بنتا ہے. کوئی ایک چیز بتائیں خدمات نے، جی خدمات. اور قرآن پرنٹ کرنے والی مشین نہیں بنا سکے. یہ ابھی میرے سامنے جتنے پڑھی ہوئی ہیں نا یہ حدیث کی کتابیں، یہ باہر کے ملکوں سے پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی جو پرنٹنگ پریس ہے نا وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں. یہ کیمرہ جو ہے آپ اپنے اوپر غور کریں، آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا جن مشینوں پہ بنے ہوئے وہ بھی اجمیر شریف کی نہیں ہے. نہیں تو تسی حال تک پتہ ہی پانے سن. ظاہر ہے بھی سائنس ترقی نہ کرتی تو انسانیت نے ننگے پاؤں پھرنا تھا. اگر موچیوں نہیں صرف جوتیاں بنانی ہوتی ہیں، مشینیں نہ ہوتی تو سارے لوگوں کے کپڑے بھی پورے نہ ہوتے. جب ہاتھ سے لوگ سیا کرتے تھے کپڑوں کو، آپ ذرا ہسٹری کا دیکھیں، آج سے 200 سال پہلے تک تو یہ پہلی دفعہ سنگر کی مشین آئی تھی. دنیا کے اندر ایک ریولوشن آ گئی کہ یار اب خود بھی ہم سی سکتے ہیں، وہ سوئی دھاگے کے بغیر بھی. تو یہ ساری وہ برکات ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے جو یہ جھوٹے، وہ تو اتنا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا آپ کو، کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا. کہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہم نے کو معجزہ کر دیا. اور ان کا یہ سنیں. اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھیں. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جو تعبیر نخل والا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام چند اصحاب کے پاس سے گزرے، وہ کھجور کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ والا معاملہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے، جو فصل ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی. تو انہوں نے وہ کام اس سال نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوئی. شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام نے بھی اسے کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا اگر ایسا نہ کرو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اتنا کہہ دینا ہمارے لیے کافی تھا، تو ہم نے تو اس سال یہ سارا معاملہ نہیں کیا اور ہماری فصل کم پڑ گئی ہے. پھر نبی علیہ السلام کے ذرا الفاظ سنے. آپ نے فرمایا جو کام میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں نا اس پہ چلا کرو، اور اگر کسی معاملے میں جو تمہاری دنیا سے متعلق ہو میں اپنی کو ذاتی رائے دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس کھجوروں کا نہیں تھا، آپ کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا، اور آپ نے اس کے اوپر کوئی اور محسوس نہیں کی. آپ نے فرمایا اگر میں کوئی دینی مسئلہ بتاؤں وہ لے لیا کرو، جو میں تمہاری دنیا سے متعلق کوئی مشورہ دیتا ہوں تو تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہے. آپ ہمیں ایٹم بم کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپ کی نبوت کی دلیل اسی کام کو بنانا ہے تو نبی علیہ السلام کو سکھا بھی دیتا. لیکن نبی علیہ السلام ہماری ہدایت کے امام ہے.
آپ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ تم کرو، دینی معاملات میں تم نے میری اطاعت کرنی ہے۔ اور دیکھیں یہ جو مسلم شریف کی 3 حدیثیں ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ جو مسلم میں تبویب ہوئی ہے، باب باندھا ہوا ہے نا، وہ انتہائی گستاخانہ ہے ان کی نظر میں۔ اور وہ باب یہ ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور کن معاملات میں ضروری نہیں ہے۔ یہ کتابوں کا دین ہے جناب۔ اگر نبی الاسلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو سرکار یہ جو آپ کو یہ پڑھاتے ہیں جی فلاں بزرگ یہ کر لیا، وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا جی ہمارے بزرگوں نے تو ایک جو ہے مصنوعی چاند بنا لیا ہوا تھا، اور خدا دا نا جو ہے شکر ہے گوریاں نو اردو نہیں آتی، تو انگریزی نہیں آتی، جو اسلام کی پیٹھ میں تم لوگوں نے چھرا گھونپا ہے جھوٹ بول بول کے۔ بس اب آپ لوگوں نے ایک ہی بات ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو بزرگ بھی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے، ہمیں ایک نو مولود بچے کا خطرہ چاہیے، ادروائز سارے بابے فارغ۔ یہ پہلی بار ہوئے گا کہ چاچے ٹور جان گے، چاچیاں اپنی جگہ ہی رمن گیا، چاچے فارغ سارے، جو خطرہ نہ کر سکے روحانی طور پہ وہ چاچا فارغ، اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جس کا پھر وہ حقدار ہے۔ ویسے تو یہ لوگ دین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ حضرت عمر ہوتے تو کسی اور طریقے سے بات کرتے، میں نے تو ایک ادبی طریقے سے اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ امید ہے ان کو آرام آ جائے گا۔ باقی اگر کسی کو مزید تفصیلات چاہیے تو میں نے آلموسٹ آج سے 7-8 سال پہلے 4 ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھیں، جو میری پرانی والی قرآن کلاسز ہیں، ان میں 4 ویڈیوز تھی 1.5 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 131A 131B C اور D، معجزات سے متعلق، کرامات سے متعلق، استدراج سے متعلق، ایلوژن سے متعلق، وہ 4 لیکچرز ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے، اس میں نبی الاسلام کے معجزات بھی بیان کیے کہ یہ کرامات بھی بیان کی، ایک چیز کو میں نے الحمدللہ تفصیل سے بیان کیا۔ چونکہ اب تو میں خاص کسی ایک ٹاپک کے اوپر اتنی مختصر بات کرتا ہوں کہ کوئی اس کا اینگل چھوٹ بھی نہ جائے اور بات کنوے بھی ہو جائے، اس لیے یہ مختصر بات بھی ہماری 1 گھنٹے سے بڑھ جاتی ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی بات بیچ میں رہ جاتی ہے۔ ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شوق ہے تو وہ میری وہ ویڈیوز دیکھ لے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔